ارمین جس نے سوچا تھا کہ وہ علیزے کو ذلیل و خوار کر کے حمزہ کی زندگی سے بڑی آسانی سے نکال سکتی ہے، حمزہ کو علیزے کی بہن کی سچائی بتا کر کہ کس طرح سے اس کی بہن کی وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ علیزے یہ بات سننے کے بعد جب گھبرا جاتی ہے تو اسے اور کچھ نہیں سوچتا، تو وہ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ ارمین کو اپنے شوہر حمزہ اور اس کے اپنے شوہر فرید کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ علیزے اپنی چال کے مطابق ارمین کے لیے ناشتہ بنا کر لے کر جاتی ہے۔ ارمین جیسے ہی ناشتہ ٹیسٹ کرتی ہے، ناشتے میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے ارمین ناشتے کو باہر تھوکتی ہے، جس کی بنا پر علیزے ارمین کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسا لگا آپ کو زہر کا ذائقہ۔ یہ بات سننے کے بعد ارمین بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اتنی جرأت، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی۔ ارمین جو کہ علیزے کو دھکا دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں پر علیزے حمزہ کو پکارتی ہے اور حمزہ بھاگا ہوا آتا ہے علیزے کو بچانے کے لیے، آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے میری بیوی علیزے کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ارمین جو کہ حمزہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو وہیں پر فرید آ جاتا ہے اور علیزے اپنی اگلی چال چلنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے میں بھلا ایسا کیوں کروں گی، اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو ٹھیک ہے، یہ کھانا میں آپ کو کھا کر دکھا دیتی ہوں کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے، اگر آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے ویسے ہی بتا دیں، اس طرح سے مجھ پر اتنا گندا الزام لگا کر کیا فائدہ۔ فرید یہ بات سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے۔ حمزہ علیزے کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور بعد میں فرید ارمین کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم علیزے کی نفرت میں اتنا آگے نکل جاؤ گی کہ حمزہ کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرو گی۔ میں نے تمہیں ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے کام کی ہے اور جب تک وہ ہمارے پاس ہے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارا بزنس آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن تم ہو کہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہیں پر علیزے حمزہ سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، گھر والے جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ سے مجھے جدا نہ کر دیں، کہیں ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ حمزہ جو کہ علیزے سے کہتا ہے کہ مر کر بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہاری نیچر کیا ہے اور میرے گھر والوں کی نیچر کیا ہے، میں ہمیشہ تمہاری بات پر بھروسہ کرتا آیا ہوں اور اب بھی میں تمہاری بات پر بھروسہ کروں گا، تو تمہیں اس بات کو لے کر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سلمیٰ جو کہ چیخو پکار کرتے ہوئے آتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے کہ جب تک مجھے میرے شوہر کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سکندر جو کہ سلمیٰ کو دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیتا ہے، تو وہیں پر عریشے بھڑکتی ہے علیزے پر اور کہتی ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہمارے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس بات پر علیزے بھڑکتی ہے اور کہتی ہے وریشا سے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس گھر کا سکون میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے شوہر سکندر کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ یہ کہہ کر علیزے چلی جاتی ہے سلمیٰ کے پیچھے اور جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتی ہے تاکہ وہاں پر آرام سے اس سے بات کر سکے۔ سکندر جس نے علیزے کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ معلوم ہو سکے علیزے آخرکار چاہتی کیا ہے، علیزے کی انفارمیشن نکلواتے ہوئے سکندر کا خاص آدمی بتاتا ہے کہ وہ اس وقت سلمیٰ کے ساتھ موجود ہے، وہ سلمیٰ جو اس وقت حفیظ کی بیوی ہے۔ کہتی ہے علیزے کہ اگر ان تمام تر معاملات میں سکندر انوالو ہے تو اتنی آسانی سے تمہیں تمہارا شوہر نہیں ملنے والا۔ سکندر جو کہ سوچتا ہے کہ علیزے کو سب کے سامنے ذلیل کرے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر کہتا ہے کہ میرے ایک دوست نے آج آپ کو کسی عورت کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ وہیں پر علیزے بات پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حفیظ کی بیوی سلمیٰ تھی، اس نے میرے سے ملاقات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس دن سے اس کا شوہر غائب ہے جس دن سے تم نے اسے دھمکی دی تھی، میں تو اسے بس سمجھانے گئی تھی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارے گھر کی عزت اور ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ فرید جس کی نظروں میں اپنی ہی بیوی ارمین اور فرید جس کے نظروں میں اپنے ہی بیٹے سکندر کی کوئی عزت نہیں رہی، اور یہ تھی علیزے کی چال، کیا کرے گی آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مہرا۔